دنیا میں جس طرح کسی ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ماں باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کسی مصیبت میں نہ پڑے، کسی دکھ پریشانی کا سامنا نہ کرے، دنیا میں بھی خوش رہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی خوش رہے۔ ہم سب جو حضرات صاحب اولاد ہیں وہ اس محبت کو اور اولاد کے ساتھ اس تعلق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، جتنی محبت ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت، اس سے کہیں زیادہ ہمدردی ہر نبی کو اپنے امتی سے ہوتی ہے۔ امت کے ساتھ محبت اور شفقت اور اپنے امتیوں پر پیار کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے امتیوں کے لیے دل سے، دماغ سے، اپنی باتوں سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، ہر طرح سے، ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے جتنی محبت تھی، اپنے امتیوں سے جتنا پیار تھا، وہ دنیا میں کسی ماں باپ کو اپنی اولاد سے بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی امتی کا بیمار ہو جانا، کسی امتی کا تکلیف میں مبتلا ہو جانا، کسی امتی کا کسی دکھ درد میں مبتلا ہو جانا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بے چین کر دیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، ان کا حال چال معلوم کرتے، مریض کو تسلی دیتے، کوئی دوا ذہن میں ہوئی تو وہ دوا بتا دیتے، مریض کی دلجوئی کرتے، صحت یابی کے لیے دعا کرتے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا اور اس کے اوپر قرض کسی کا ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس میت کا قرض اپنے ذمے لے لیا کرتے، بیت المال سے اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دیا کرتے، کسی صاحب حیثیت صحابی سے سفارش کر دیا کرتے۔ اتنا شفیق، اتنا مہربان، امت کا اتنا خیر خواہ، اتنا مخلص نبی اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عطا فرمایا، یہ خوش قسمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی بے چین کرنے والی بات تھی کہ آپ کا کوئی امتی جہنم میں چلا جائے، دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ یہ چیز ایسی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچاتی تھی۔ ایک بار جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے ملنے آئے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے غمگین ہیں، پریشان ہیں، اداس ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے، بڑے پریشان ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول بہت پریشان ہوں، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کیا اور جہنم کے جو حالات میں نے دیکھے ان حالات کو دیکھ کر میں غمگین ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل مجھے بھی بتاؤ کیا دیکھا، کیسے حالات تھے جہنم کے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے جہنم میں دیکھا کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، 7 طبقے ہیں جہنم کے، جن میں سے جو سب سے نچلا 7واں طبقہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ان لوگوں کو ڈالے گا جو منافق ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو رکھے گا جو منافق ہوں گے، بظاہر تو مسلمان ہوں گے لیکن اندر اندر کفر چھپا ہوگا،
اسلام کے خلاف دشمنی چھپی ہوگی، یہ جو طبقہ ہے منافقین کا، فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، 7ویں درجے میں ہوگا۔ ہم لوگ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے دردناک عذاب دینے کا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھنے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ بات صرف ان منافقوں کے ساتھ خاص نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق ہوا کرتے تھے وہ عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے کے بھی منافق ہوتے تھے۔ اپنے عقیدے، اپنی سوچ، اپنی فکر و خیال، اپنے دل کے جذبات، اس اعتبار سے بھی وہ منافق ہوتے تھے، عمل کے اعتبار سے بھی وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ چونکہ رک گیا، ختم ہو گیا، اس لیے اب کسی کے بارے میں یہ طے کرنا کہ فلاں عقیدے کا منافق ہے اور فلاں منافق نہیں ہے، یہ تو ناممکن چیز ہے۔ لیکن عملی اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں علامات اور پہچان بتا دی کہ اگر کسی آدمی کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت ہو، سمجھ لو منافق کی علامت ہے۔ کسی آدمی کے اندر خیانت کرنے اور دھوکہ دینے کی اگر یہ علامت ہو، سمجھ لو کہ وہ بھی منافق، اس کے اندر منافق ہونے کی نشانی موجود ہے۔ کسی آدمی کے اندر گالی گلوچ اور بات چیت اور بحث مباحثے، آپسی نوک جھوک میں فوراً گالی گلوچ پہ اتر آئے، کوئی آدمی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے لگے، اس قسم کی عادتیں اور یہ گندی خصلتیں کسی آدمی کے اندر موجود ہیں تو وہ عملی اعتبار سے منافق ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو سامنے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ منافق اپنے نفاق کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ قرآن کریم نے اس پر مہر لگائی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اور جہنم میں نے دیکھا کہ 7 درجے ہیں، 7 طبقے ہیں۔ سب سے نچلے طبقے میں 7ویں درجے میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کو ڈالے گا۔ اس کے بعد جو اوپر والا درجہ ہے، اوپر والا طبقہ ہے، چھٹا طبقہ، چھٹا درجہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ڈالے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں، مشرک، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھنے والے، ایسے تمام وہ لوگ جن کے اندر شرک کی بو بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اس چھٹے درجے میں رکھے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے 5ویں درجے میں، 5ویں طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو رکھے گا جو چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے 4تھے درجے میں ان لوگوں کو رکھے گا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آتش پرست، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 4تھے درجے میں رکھ کے عذاب دے گا۔ تیسرے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو ڈالے گا، اور دوسرے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ بات کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے، آگے بتاؤ، پہلے درجے میں کون ہوگا، چپ کیوں ہو گئے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بڑی مایوسی کے ساتھ، بڑی غمگین حالت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جہنم کے پہلے درجے میں آپ کی امت کے گناہگار ڈالے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب یہ بات سنی تو بے چین ہو گئے، اندر سے تڑپ گئے، اور اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑگڑانے لگے، دعائیں کرنے لگے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرما۔ صورتحال یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی، ایسی بے چینی اندر سے طاری ہو گئی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسجد نبوی سے متصل ایک کمرے میں بند کر لیا، گھر جانا بھی چھوڑ دیا۔
3 दिन तक उसी कमरे से आते, नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ के फौरन उसी कमरे में चले जाते, अल्लाह के सामने रोते, गिड़गिड़ाते, उम्मत की मगफिरत की दुआएं मांगते। सहाबा परेशान हो गए कि ये कौन सी कैफियत आप पर तारी हो गई कि सीधे मस्जिद आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हुजरे में चले जाते हैं, घर भी नहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, आखिर हो क्या गया? 3 दिन जब गुजर गए, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु आए और दरवाजे पर दस्तक दी, सलाम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब कोई जवाब नहीं मिला, मायूस होकर रोते हुए वापस गए। हजरत फारूक आजम के पास पहुंचे और कहा कि उमर, तुम जाकर सलाम करो, हो सकता है तुम्हें इजाजत मिल जाए। फारूक आजम आए, सलाम किया, कोई जवाब नहीं मिला। फारूक आजम भी रोते हुए सलमान फारसी के पास आए, हजरत सलमान फारसी से जिक्र किया। उसके बाद हजरत सलमान फारसी ने हजरत अली से जाकर जिक्र किया कि अली तुम जाओ, तुम जाके सलाम करो, हो सकता है तुम्हें सलाम का जवाब मिल जाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हालत है, जो कैफियत है, उसके बारे में सही जानकारी हासिल हो सके, तुम चले जाओ। हजरत अली कहने लगे, जब अबू बकर को, उमर को, इन जैसी अजीम शख्सियतों को जब जवाब नहीं मिला तो मैं कैसे चला जाऊं? हजरत अली ने सोचा कि मैं खुद न जाकर आप अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत फातिमा, मेरी बीवी, मैं उनको भेज देता हूं। हजरत अली ने पूरा वाकया हजरत फातिमा को बताया और हजरत फातिमा गई, जाकर दरवाजे पे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान, मैं फातिमा। बेटी की आवाज सुनकर बाप अंदर तड़प गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और उठने के बाद दरवाजा खोला, बेटी को अंदर बुलाया। हज़रत फातिमा कहने लगी, अब्बा जान ये हुआ क्या है? 3 दिन से आप इतने बेचैन, आप इतने परेशान क्यों हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाकया बताया कि बेटा, जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे ये बताया और बताया कि जहन्नम के पहले दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के गुनाहगारों को डालेगा। मुझे ये चीज बेचैन कर रही है कि क्या मेरी उम्मत के लोग भी जहन्नम में जाएंगे। ये चीज ऐसी है जो मुझे तकलीफ दे रही है, अंदर से मैं बेचैन हूं। मैं अल्लाह से मांग रहा हूं, दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत का कोई फर्द जहन्नम में ना जाए, सबकी मगफिरत फरमा। बेटा मैं बस इस कैफियत में मुब्तला हूं, इसकी वजह से मैं बेचैन हूं। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, सहाबा को मुखातब करके फरमाया कि ऐ लोगो, मेरे रब ने मुझसे ये वादा कर लिया है कि कल क़यामत में मेरा रब मुझे खुश करेगा और मैं उस वक्त तक खुश नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से निकाल कर जन्नत में न दाखिल कर दिया जाए, उस वक्त तक मैं राजी और खुश नहीं होऊंगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, ये शफकत है, उम्मत के साथ ये हमदर्दी है। कुरान कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ऐ लोगो, तुम्हारे दरमियान तुम्ही में का एक रसूल जिसकी माँ का नाम आमिना है, जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, जिसका पूरा नसब और खानदानी शजरा पूरा का पूरा महफूज है, जिसकी औलाद भी है, जिसके चचा भी हैं, जिसके यार दोस्त भी हैं, जिसकी बीवियां भी हैं और उसके बच्चे भी हैं, उसका कारोबार भी है, वो ताजिर भी है, वो इमाम भी है, वो मुजाहिद भी है, वो तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारे सामने रहता, तुम्हारी तरह एक इंसान है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे ही में का, तुम्हारी तरह का एक इंसान अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर तुम्हारे दरमियान भेज दिया। ए मुसलमानों, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें अगर कोई तकलीफ पहुंचती है, तुम्हें कोई दुख पहुंचता है, मुसीबत अगर तुम्हें टच भी करती है, तो तुम्हारी मुसीबत, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द तुम्हारे नबी को तुमसे ज्यादा बेचैन कर देता है। इतनी मोहब्बत है तुमसे। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, ये नबी ऐसे हैं कि जो तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी खुशहाली चाहते हैं।
یہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں بھی پریشان نہ ہو، آخرت کی پریشانی سے بچ جاؤ۔ یہ نبی تمہاری فلاح چاہتے ہیں، تمہاری خوشحالی دنیا اور آخرت میں، تمہاری کامیابی چاہتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص طور پر یہ نبی اپنے چاہنے والے، اپنے ایمان والے امتیوں کے لیے بڑے نرم ہیں، ان پر بڑے شفقت کرنے والے، ان کے لیے بڑے مہربان نبی ہیں۔ لقد جاءکم رسول، ایسا نبی تم کو دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اے مسلمانوں اللہ تمہیں سلامت رکھے، اے مسلمانوں اللہ تمہاری مدد کرے، اے مسلمانوں اللہ تمہیں ہر طرح کے شر اور برائی سے محفوظ رکھے، اے مسلمانوں اللہ تمہیں ہدایت دے، اے مسلمانوں اللہ تمہارے دین کو تمہارے لیے محفوظ بنا دے، اے مسلمانوں اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت بھری وہ دعائیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو دے کر گئے۔ ان احادیث سے، قرآن کریم کی آیات سے ہم ذرا اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ پیغمبر، وہ محمد الرسول اللہ جو اتنا بے چین ہو جاتا ہو، قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے محمد، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اپنے تو اپنے ہیں ہی، غیروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا اگر یہ غیر اگر ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، اے نبی، تو کیا آپ افسوس کر کر کے اور اپنے آپ کو اس طرح اندر کڑ کڑ کے کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ اتنی خواہش، ایسی تڑپ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں کہ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان جو میری امت کا فرد کہلانے والا ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے۔ ایسی تڑپ رکھنے والے نبی کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو کیا اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولیں؟ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دھوکہ بھی دیں؟ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم غیبت بھی کریں؟ اس لیے پیدا کیا ہے کہ چغل خوری کر کے دو لوگوں کو لڑوا دیں آپس میں؟ اس لیے پیدا کیا ہے کہ منافقوں کی طرح سے اپنی زندگی کا ہم طرز عمل اختیار کر لیں اور بالکل منافقوں کی علامت اپنے اندر پیدا کر لیں؟ اس لیے اتنا عظیم نبی دیا ہے اور اتنی عظیم کتاب قرآن کریم جیسی کتاب ہم سب کو دی، کیا اس لیے دی ہے؟ یہ چیز ہمیں سوچنی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں، کس نبی کے ہم امتی ہیں۔ رات شب برات کے نام سے جو رات گزری ہے، ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ بس مستحب ہے کہ کوئی آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، عام راتوں کے مقابلے ذرا کچھ فضیلت ہے، بس اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکے نکل جائیں ہو ہاں کرتے ہوئے اور گاڑیوں سے اور اسٹنٹ لگانا شروع کر دیں، پورا ہنگامہ ایک برپا کر دیں، جو ہم لوگوں نے رات جو شہر میں رہتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اس لیے تو اللہ نے یہ نبی نہیں دیا تھا، اس لیے تو اللہ نے قرآن نہیں دیا تھا۔ اتنا صاف شفاف دین جس میں کوئی جھنجٹ نہیں، کوئی جس میں جھول نہیں، صاف ستھرا دین ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے، یہ غیر افضل ہے، صاف ستھرا دین ہے، کوئی جھول اور اس کے اندر کوئی پیچیدگی اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود امت اصل دین کو چھوڑ کر اور وہ چیز جس کی اصل سرے سے نہیں ہے، یہ تھوڑی بہت ہے، اس میں لگ جائے اور اصل کاموں کو چھوڑ دے، پوری رات نفل پڑھے اور اس کے بعد فجر غائب۔ ایسی کون سی عبادت اور کون سا آپ نے یہ کون سا قلعہ فتح کر لیا کہ پوری رات عبادت کی، فجر میں غائب، گولا مار دیا؟ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو لے کر بھیجا ہے۔ اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے ذریعے صحابہ کرام تک پہنچا، صحابہ کرام کے ذریعے یہ نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صاف لکھا ہے۔ اسلام وہ ہے، اسلام من مانی کا نام نہیں ہے کہ جو دل میں آئے ذرا اچھا لگے بس اس پہ
अमल शुरू कर दो, इस्लाम इसका नाम नहीं है। हम जैसा कोई आदमी किसी को समझाए कुछ कहे, लोग मैं मुल्ला जी तुमको कुछ नहीं पता। हो सकता है भाई हमने 15 साल हमने तो घास सीली है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमको क्या मालूम, आपको ज्यादा मालूम है। तो इसलिए आप अपने तौर पर अपनी मनमानी करते हुए दीन को अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो फिर इसका अंजाम भी आप ही समझिए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि असल दीन को अपनाइए, असल दीन को अपनी फिक्र और अपना तर्ज अमल बनाइए। अल्लाह तबारक